السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہراہ دستور، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پنجاب میں 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونے میں صرف 8 دن باقی رہ گئے ہیں۔ عید کے 2 دن کی چھٹیاں نکال دیں تو اس کے بعد کیمپین کرنے کے لیے شاید 5 دن ہوں گے جو بھی پارٹیز اس انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ الیکشن بہت ساری ڈیفرنٹ وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہو گئے ہیں، ان پر بہت زیادہ توجہ بھی ہے۔ بالخصوص اگر ہم رولنگ پارٹی کی بات کریں تو اس وقت وزارت اعلیٰ کا منصب جو ہے اس کو لے کر ڈیفینیٹلی ویشور کے ایک انگزائٹی جو ہے پائی جاتی ہے حکومتی حلقوں میں کہ جب یہ انتخابات ہوں گے تو پھر کورٹ کے ڈیسیجن کے مطابق 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے پنجاب میں، جس کے لیے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی اور جو اس وقت سٹنگ چیف منسٹر پنجاب ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو نتیجہ کیا آتا ہے؟ اس سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈٹرمن ہوں گے۔ چیف منسٹر کون ہوگا، جو نیریٹو ہے اپوزیشن پارٹیز کا وہ کس حد تک سٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ چیز بھی اس سے ڈٹرمن ہوگی۔ لیکن یہ سارا کچھ کہہ دینے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بار بار اس ایشو پر بات کریں کہ پنجاب میں اس وقت جو ایک پولیٹیکل کنفیوژن دکھائی دیتا ہے، پنجاب میں اس وقت ایک جو لیگل کرائسس کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے، کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل کرائسس دکھائی دیتا ہے، وہ شاید ان الیکشنز کے بعد بھی سیٹل نہ ہو سکے، یہ بہت سے لوگوں کی رائے ہے۔ تو تھوڑا سا آج پروگرام میں اس نقطے پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر جو اپوزیشن کی اس وقت پارٹی ہے جس کی کیمپین ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اگر نتائج ان کے حق میں نہیں آتے، فیوریبل نہیں آتے، تو کیا وہ ان الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے اور پھر جو وہ احتجاجی سیاست کی ایک روش ہے جو انہوں نے اپنا رکھی ہے اسی پر قائم رہے تو پھر پنجاب کے معاملات کس طرح سے چلیں گے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے یہ نئی حکومت ان پلیس آئی ہے تب سے پنجاب کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں پنجاب کے جو ایشوز ہیں وہ رکاوٹ کا شکار ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو ان تمام تر ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان شخص موجود ہیں ان کا تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عمار مسعود صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ ویری سینئر جرنلسٹ، سینئر صحافی ہیں رئیس انصاری صاحب لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ رضا رومی صاحب یٹ انادر سینئر جرنلسٹ، ایک بہت ہی پرومیننٹ نام آج کل اگر ہم بات کریں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے ایک پریزنس ہے۔ بہت شکریہ رضا آپ کے وقت کے لیے۔ میں رئیس انصاری صاحب اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، سر آپ لاہور میں ہیں، پنجاب کی جو سیاست ہے اس کی نبض پر آپ کا ہاتھ، آپ بہت فرسٹ ہینڈ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ کہیے کہ الیکشن سے پہلے، بائی الیکشن سے پہلے جو ایک موڈ ہوتا ہے، نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل الیکشنز کے مقابلے میں وہ کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا، اپلفٹڈ موڈ نہیں ہوتا بائی الیکشنز کے اندر، تو آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب میں ضمنی انتخاب ویسے ہی ہیں جیسے معمول پہ ہوتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی زیادہ ایکسائٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد جو بائی الیکشن اگر 1-2 سیٹ پر ہو تو اس میں کوئی ایسی گہما گہمی بھی نہیں ہوتی، اور ووٹ بھی اس کے جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں 50% ووٹ بھی نہیں پڑتے۔ لیکن یہ جنرل الیکشن سے بھی بڑا الیکشن ہے، اس میں سروائیول ہے دونوں طرف کی۔ اگر سیٹیں زیادہ جیت جاتی ہیں نون لیگ تو وہ بچیں گے، اگر سیٹیں وہ زیادہ نہیں جیتتے تو وہ نہیں بچیں گے۔ تو یہ جنرل الیکشن سے کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ گہما گہمی ہیں، اور 20 حلقیاں بھرپور طریقے سے اس میں دونوں رہنما اترے ہوئے ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین ہو رہی ہے، اور جو بھی جس طرح کہتے ہیں بن پڑتا ہے ووٹ لینے کے لیے وہ اپنے حربے استعمال کر رہا ہے، لوگوں کے پاس جا رہا ہے، ان کو جس طرح گورنمنٹ جن کے پاس ہوتی ہے الٹیمیٹلی وہ انہیں جا کے کرتے ضروری بتاتے ضرور ہیں ہم یہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے، ہماری گورنمنٹ ہے۔ تو اس وقت لاہور میں جو ہے 4 حلقے ہیں، پورے پنجاب میں 20 حلقے ہیں، تو اور جو پہلے تیزی سی مزید تیزی شروع ہوگی جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح جنرل الیکشن میں دیکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ تیزی اس الیکشن میں ہے۔ اب ووٹر جو ہے اس کی اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے، وہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے کہ جنرل الیکشن جتنا ہوتا ہے یا اس سے کم ہوتا ہے، تو وہ رپورٹ اپنے جو ووٹر ہے اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ نکلتا ہے کم نکلیں گے یا زیادہ نکلیں گے۔ لیکن جو اس وقت ہے وہ بہت گہما گہمی ہے، اور بڑے ہی ریلیاں تو بہت کانٹے بڑی دار بڑی ہیں، لیکن ووٹر دعوے ٹرن تو آؤٹ دونوں کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے سیٹیں زیادہ۔ جی، ووٹر ٹرن آؤٹ ویسے بھی بائی الیکشنز میں کم ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے اس دفعہ زیادہ متاثر ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ہے کہ 1 سال 10 مہینے 11 مہینے کی حکومت ہے، تو یہ اتنے چھوٹے سے ٹینیور کے لیے کیا باہر نکل کے ووٹ کرنا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بھی امپیکٹ کرے گی ووٹر ٹرن آؤٹ کو؟ نہیں، ٹرن آؤٹ کو میرا خیال یہ 1 سال 10 ماہ تو نہیں کرے گی ٹرن آؤٹ جو ہے، لیکن جو آپ دیکھیں گے جو حکومت جس طرح پرویز الہی صاحب جب تھے، جس طرح لڑائی ہوئی، سب کو یہ پتہ تھا کہ حکومت جو ہے کوئی اگلے 10 دن تو نہیں چلنی، حکومت 1 سال 10 ماہ اور باقی ہے،
تو لیکن اس کو لینے کے لیے جس طرح جدوجہد ہوئی، جس طرح اسمبلی میں آپ نے غالباً 16 اپریل تھا، مجھے یاد یہی ڈیٹ یاد ہے، 16 اپریل کو ہوا تھا. تو وہ اسی طرح جو لوگ ہیں اس وقت خاصے جو ہیں دونوں پارٹی میں جو لوگ ووٹر ہیں اس علاقے کے، وہ اس وقت خاصے ان ہیں. میرا خیال ہے کہ جو یہ سارا معاملہ ہے وہ بہت اعلیٰ جائے گا. اور دوسری جو آپ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس وقت بڑی دونوں پارٹی جو ہے نا اس وقت بڑی ہی اس پوزیشن پہ ہیں کہ تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم نے زیادہ سیٹ لے لی تو یہ ہمیں جلدی جنرل الیکشن کی طرف لے جائے گی. اور نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم نے زیادہ سیٹس لے لی تو ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے 1 سال 10 ماہ کا. تو یہ بہت ہی اہم الیکشن ہے. اور اس میں جو ہم جو دیکھ رہے ہیں جو الیکشن میں گاہمہ گہمی ہے، اس میں جو نمبر سیٹ دیکھیں جو 168 سیٹ ہے تحریک انصاف کے پاس، اس میں 5 لوگوں نے حلف اٹھا لیا ہے. معاملہ عدالت میں ضرور ہے لیکن عدالت پارلیمنٹ کے جو دائرہ اختیار ہے، جو پارلیمنٹ میں جو جتنا بھی رئیس صاحب اجازت دیجیے گا، یہ جو 5 لوگوں والا اوتھ کا معاملہ ہے میں اس جانب آتی ہوں. ذرا باقی شرکاء کو اگر گفتگو میں اس پوائنٹ پر شامل کر لیں. عمار مسعود صاحب، سر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بائی الیکشنز جو ہو رہے ہیں پنجاب میں اس دفعہ، ان کو کچھ غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، زیادہ اٹینشن مل گئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ووٹرز بھی ہیں وہ زیادہ چارجڈ ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں نارمل بائی الیکشن کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے؟ یہ بہت اہم الیکشن ہے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ پنجاب کی ساری حکومت تخت پنجاب جو ہے وہ اسٹیک پر ہے، میرے خیال میں اسٹیک پہ اس سے بھی کچھ زیادہ چیزیں ہیں. اور اس میں ایک تو ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ موجودہ حکومت کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ فیڈرل گورنمنٹ پہ پڑے گا. تیسرا اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پہلی بڑی کیمپین ہے جو مریم نواز ہولی سولی کر رہی ہیں. ان کی اپنی ایز اے کیمپینر، کراؤڈ پولر، ان کی اپنی ریپوٹیشن، ان کا اپنا پولیٹیکل کیریئر ایٹ سٹیک پہ ہے. اور چوتھی بات جو سٹیک پر ہے وہ عمران خان کا نریٹو ہے. دیکھیے یہ تجزیے، اندازے، سرویز ہم نے بہت دیکھ لیے. کوئی کہہ رہا ہے کہ 13 سیٹیں جیت جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 16 سیٹیں جیت جائیں گے. یہ سب اندازے ہوتے ہیں، تخمینے ہوتے ہیں. اصل ووٹ کا تو پتہ چلتا ہے کہ جس دن پولنگ ہوتی ہے. تو وی نیور نو کہ عمران خان نے بہرحال ایک ہائپ کریٹ کی. وہ ہائپ جو ہے کیا لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر گئی؟ کیا وہ امپورٹڈ حکومت سمجھتے ہیں یا اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ اس کا فیصلہ 17 جولائی کو ہوگا. اور میرے خیال میں جس طرح اگریسولی کیمپینز ہو رہی ہیں دونوں طرف اطراف سے، یہ الیکشن جو ہے بہت بڑا ہو گیا ہے. ایک بات آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ فرمائی تھی کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ نتائج کو تسلیم کر لے گی. تو تحریک انصاف صرف اور صرف اس صورت میں نتائج کو تسلیم کرے گی اگر وہ اس میں فتح حاصل کرتے ہیں، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے. ورنہ کوئی صورت نہیں ہے. یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. وہ اسی طرح پھر کبھی عدالتوں میں اور کہیں ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، جلسے جلوس ڈرنے. یہ ان کی سیاست ہے کا طور طریقہ ہے. اسی طرح چلتے رہیں گے. لیکن اس الیکشن کی امپورٹنس سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور تحریک انصاف کا ووٹر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں اب سوشل میڈیا کی حد تک تو بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے. وہ گالی بھی دیتا ہے، وہ تو تکار بھی کرتا ہے، وہ اپنا نریٹو بھی لے کے چل رہا ہے. کیا وہ سوشل میڈیا کا جو پل ہے وہ ٹرانسلیٹ ووٹ کی شکل میں ہوتا ہے یا نہیں؟ دوسری جانب نون لیگ جو ہے یہ اس کے لیے سب سے بڑی قباحت جو ہے اور مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے. اس میں سے 10 تو آزاد تھے، باقی 10 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اب پی ٹی آئی اور بعد میں سب نے پی ٹی آئی میں شمولیت حاصل کر لی. ہر علاقے میں نون لیگ کا ایک بڑا اچھا کینڈیڈیٹ موجود ہے جس نے برسوں محنت کی ہوتی ہے اس صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے. اب اس کو بھی چپ کرانا ہے اور ان منحرف ارکان کے حق میں اس کو ملتفت بھی کرنا ہے اور اس کے حق میں کیمپین چلانی ہے، جو کہ ایک ڈیفیکلٹ کیمپین ہے.
یہ آسان نہیں ہے. آپ کے آپ اپنے نے کچھ بہت انٹرسٹنگ چیزوں کی طرف اشارہ کیا. میں تفصیل سے ان سب پہ بات کروں گی. نکات پہ رضا کو تھوڑا گفتگو میں شامل کر لیں کہ رضا ڈو یو اگری کہ یہ ایک کمپلیکیٹڈ الیکشن بھی ہے اور یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ الیکشن بھی ہے, اور جو ابھی تک کیمپین ہو رہی ہے, جیسے کہ ابھی عمار صاحب نے کہا کہ مریم جو ہے وہ ایک کراؤڈ پلر, ان کا ایک اپنا ایک سٹائل ہے, جب وہ جاتی ہیں ریلی کرنے کے لیے, کیمپین کرنے کے لیے, لوگ آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایکسائٹمنٹ اس وقت ہمیں ریلیز میں, پولیٹیکل کیمپین میں نظر آ رہی ہے, وہ ووٹ میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگی؟ رضا رومی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر؟ چلے ہم دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہی سوال رئیس انصاری صاحب کی طرف لے جاتی ہوں کہ سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ولولہ ہمیں سڑکوں پہ, گلیوں میں, ریلیز میں, کیمپینز میں نظر آ رہا ہے اس وقت, وہ ووٹ میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگا الیکشن کے دن؟ دیکھیے جی, جو ولولہ ہمیں نظر آ رہا ہے, جس طرح مریم نواز جلسے کر رہی ہیں, جس طرح عمران خان جلسے کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارا تجربہ ہے پچھلے 35-37 سال کا, کہ جو جلسے بہت بڑے بھی ہوں تو آپ جلسوں سے یہ کبھی اسیس نہیں کر سکتے کہ ووٹر جو ہیں وہ بہت ووٹ ڈالیں گے. اگر آپ 2013 کے عمران خان کے جلسے دیکھیں تو آپ کو ایسا نظر آتا تھا کہ شاید وہ بالکل ہی پلٹ کے رکھ دیں گے, لیکن اس میں ان کو شاید اپنی سیٹ بھی نہیں ملی تھی, مطلب ایک سیٹ ملی ہوگی یاد جہاں تک مجھے. لیکن آپ جلسوں سے اسیس نہیں کر سکتے. بعض کو جلسے میں جو آتے ہیں وہ آدھے لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو موڈ دیکھ رہے ہیں اس وقت, ہم جو موڈ دیکھ رہے ہیں وہ ایک مقابلے کا موڈ ہے. دونوں پارٹیاں جو ہیں بہت کانٹے دار مقابلہ ہے. دونوں پارٹیوں کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں. جس طرح جنرل الیکشن کے مقابلے میں ضمنی الیکشن میں کم ووٹ دیکھتے ہیں, لیکن ہم اس کے جو اگر دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے 1-2 سیٹ کا, اس کے مقابلے میں اس ضمنی الیکشن میں ووٹ زیادہ پڑنے کی توقع ہے. ہو سکتا ہے جنرل الیکشن سے کم ہو. اور جو دوسری بات ابھی کہی تھی میرے ساتھی نے, تو بات یہ ہے کہ جو یہ الیکشن ہے, اس الیکشن میں یہ ہے تو بہت اہم الیکشن ہے. اس الیکشن کو کسی طرح سے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اس الیکشن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت جو بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آ جاتے ہیں پولیٹیکل کیمپیننگ کا حصہ بنتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ووٹ کے اندر بھی وہ چیز ٹرانسلیٹ ہو. رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر سے لائن پہ. رضا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز, شکریہ. بس میں آپ سے سب سے پہلے اسی چیز پر آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ فور اے بائی الیکشن ایکسٹرا آرڈنری اٹینشن مل رہی ہے پنجاب میں ہونے والی ضمنی انتخابات کو, اور آلسو ڈو یو تھنک کہ جس طرح کی ہمیں ایک ایکسائٹمنٹ, ایک ولولہ پولیٹیکل کیمپین میں دکھائی دے رہا ہے, وہ ووٹ میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگا؟ جی شکریہ یشوین, بڑا اچھا آپ نے یہ موضوع چنا ہے. یہ کوئی عام ضمنی انتخابات تو نہیں ہے, یہ تو ان کی حیثیت میک اور بریک کی ہے. اگر ان انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹ نہیں لیتی تو پھر حمزہ شہباز شریف کی حکومت کو مستحکم کرنا یا کسی پوائنٹ پہ بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر پنجاب میں حکومت جو ہے وہ انسٹیبل رہے گی یا گر جائے گی تو پھر اس کا براہ راست اثر مرکز پہ بھی پڑے گا, کیونکہ وہاں بھی ایک بہت ہی تھن میجورٹی کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی حکومت قائم ہے. تو اس وجہ سے بہت ہائی سٹیکس ہیں. اور دوسری جانب یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ پی ٹی آئی نے اس چیز کا دعویٰ کر رکھا ہے کہ ان کی کوئی عمران خان صاحب کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جب سے وہ نکالے گئے. اور یہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کیا واقعی میں ان کی اتنی مقبولیت ہے کہ ضمنی انتخابات میں ان کی پارٹی کو اکثریت 20 سیٹوں میں سے اکثریت سیٹیں مل جائیں گی. تو یہ دونوں پارٹیوں کے لیے چیلنج ہے. تیسری جو اہم بات ہے وہ اس چیز کا بھی پی ایل این کو اندازہ ہو جائے گا, اور رولنگ جو کولیشن ہے, کہ یہ جو قیمتوں میں اور انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے وہ کس حد تک ان کی پولیٹیکل بیس کو, سپورٹ بیس کو, الیکٹریٹ کو جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے. اگر مہنگائی نے واقعی ہی لوگوں کی کمر توڑ دی ہے تو یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دیں گے, اور یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک طرح سے ایک بہت بڑے مارکے میں تبدیل ہو گئے. یوزلی تو عام اس طرح کے ضمنی انتخابات ہوتے رہتے ہیں, معمول کی کارروائی ہوتی ہے, لیکن اس بار اس سے تو مستقبل کا جو ہے وہ اندازہ
لگے گا کہ کس ڈگر پر چلے گی پاکستان کی سیاست. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے یہ جو 2-3 سیناریوز بتائے ہیں ان تینوں پر کامنٹ لے لیں گے باری باری, لیکن پہلے تھوڑا یہ آپ ہی بتا دیں کیونکہ میں عمار صاحب سے اس پر کامنٹ لے چکی ہوں کہ اگر الیکشن کا نتیجہ خان صاحب کے حق میں نہیں آتا اور جس قسم کی شعلہ بیانی آج کل وہ کر رہے ہیں, نہ وہ کسی ادارے کو چھوڑتے ہیں, نہ وہ کسی دوست ملک کو چھوڑتے ہیں, نہ وہ کسی طاقتور ملک کو چھوڑتے ہیں, اپوزیشن کی تو خیر انہوں نے ویسے بھی کبھی ہم نے دیکھا کہ بات کرنا ان کے بارے میں چھوڑی ہی نہیں, بطور وزیر اعظم بھی وہ مان لیں گے, وہ قبول کر لیں گے نتیجہ اگر ان کے فیور میں نہیں آتا, اور اگر نہیں کرتے تو پھر پنجاب جو ہے اس کے اندر یہ پولیٹیکل کیوس جاری رہے گا. جی رضا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ آئی تھنک لائن ہماری پھر سے ڈراپ ہو گئی ہے. جی بالکل ہوں. جی بالکل ہوں, میں آپ کی آواز سن رہا تھا. جی شکریہ. وہ بیچ میں ایسے کچھ ڈیلے آتا ہے. جی تو دیکھیے بات یہ کہ آپ نے یہ بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں. میں دوبارہ سے یہی بات کہوں گا کہ آپ نے اپنے جو ہے نا شروع میں جب آپ گفتگو کر رہی تھی تو آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ کیا اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ اگر عمران خان صاحب کے حق میں نہیں آئے گا ان انتخابات کا, تو کیا وہ قبول کر لیں گے اس بات کو. دیکھیے تاریخ تو یہ بتاتی ہے, حالیہ تاریخ ہے, وہ نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ سے جب بھی وہ انتخابات میں ان کی پارٹی کی جیت نہیں ہوتی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے, یہاں سے چرا لیا گیا ہے, اور انہوں نے جس طرح 2013 کے انتخابات کے بعد 2014 پورے سال ملک کو داؤ پہ لگا دیا تھا, حکومت کو معطل کر کے اور دارالحکومت کو معطل کر کے اپنی سیاست چمکائی تھی. تو یہ اس بار بھی وہ ان کی حکمت عملی تو یہی ہوگی کہ وہ ایجیٹیشن کریں. لیکن اس وقت جو ہے حالات اور تھے 2014 کے, اس وقت ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حصے جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کو, اور بہت سارے حصے میڈیا کے بھی سپورٹ کر رہے تھے جو کہ ان کے دھرنوں کو کوئی بڑھا چڑھا کے 10-20 گنا بڑا کر کے دکھا رہے تھے کہ جی کوئی انقلاب آ گیا اسلام آباد میں. اس بار حالات کافی مختلف ہیں. اس بار تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے برملا یہ کہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں اور وہ سیاست میں کسی فریق کے حامی نہیں ہیں, اور وہ پیچھے اب جو ہیں اب بیٹھ کر اپنے آئینی اور قانونی دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے یہ تو ایک سیٹ بیک ہے عمران خان صاحب کے لیے, اس سے تو وہ پریشر بڑھا رہے ہیں نیوٹرلز کے اوپر, بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کی حواری بھی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری یہ بات ہے کہ میڈیا کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ماں سوائے کا دکا پرائیویٹ چینلز کے باقی میڈیا میں وہ اب اس طرح کی جوش و خروش اور وہ فین کلب نہیں بنا عمران خان صاحب کے لیے جو کہ ہمیں 2011 کے بعد دکھائی دیا تھا. پورے تقریباً 10 سال پاکستانی عوام کو جو ہے ایک بہت بڑے منظم انداز میں وہ فین کلب جو ہے وہ اب ٹویٹر سپیس پہ میں منتقل ہو گیا ہے. میرا خیال ہے مین اسٹریم میڈیا سے نکل گیا ہے, وہ ٹویٹر سپیسز میں چلا. اب وہ ہو گیا جی, لاکھوں لوگ ٹویٹر سپیس پہ آ گئے ہیں. اتنی بڑی ٹویٹر سپیس دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی. بھائی ٹویٹر سپیس پہ جو لوگ آتے ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالتے, یہی تو پرابلم ہے. جو سمجھنے کی بات ہے وہ اصل میں یہی ہے بیچ میں, اور یہی نقطہ ہے جو رہ جاتا ہے. چلیں میں ذرا عمار مسعود صاحب کو اس نقطے میں شامل کر لوں. عمار صاحب یہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈائنامکس کی اس وقت پنجاب کے انتخاب کی, اور آپ جیسا کہ حکومتی ایک اتحاد ہے, مختلف جماعتیں اس وقت حکومت کے ساتھ اتحاد میں, اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حمایت جو ہے وہ کچھ حلقوں میں کر رہی ہے. تو کیا ڈو یو تھنک یہ کوئی سگنیفیکنٹ بات ہے, کیا اتنا کوئی میک اور بریک قسم کا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں ہے کہ جو کہ ہیلپ کر سکے گا اس وقت رولنگ پارٹی کو؟ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کا اتنا کوئی ووٹ بینک رہ گیا ہے پنجاب میں, وچ از ویری انفارچونیٹ. کہ اس زمانے میں راج کیا کرتی تھی پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی کا گڑھ لاہور ہوا کرتا تھا. لیکن اس کے بعد اب ساؤتھ میں ان کی پریزنس ہے, وہ پریزنس الیکٹیبلز کی شکل میں ہے جو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. اس الیکشن کے حوالے سے ایک تھوڑا سا حکومتی جماعت کو ایڈوانٹیج اور عمران خان کی جماعت کو ڈس ایڈوانٹیج ہے, اس پر بات کرنی چاہیے. دیکھیے الیکشن کی 2 اینگلز ہوتے ہیں. ایک اینگل تو وہ ہے کہ جو جلسے ہو رہے ہیں, قومی بیانیہ ہے, عمران خان امپورٹڈ حکومت والی بات لے کے آئے ہیں, یہ خدمت والی بات لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ایک اور طرح کا نریٹو ہوتا ہے. ایک الیکشن اور الیکشن ڈے کی کانسٹیچوئنسی کی مینجمنٹ آن دا پولنگ ڈے ہوتی ہے, جس میں کونسلر, چیئرمین یہ لوگ شامل ہوتے ہیں. ووٹر کو باہر نکلوانا, ووٹر ڈالنا, ووٹ ڈلوانا, برادریوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا, وہ منورنگ, اس میں نون لیگ بہت اچھی ہے.
اور یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف اس سلسلے میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، اور پنجاب میں ابھی تک نون لیگ کے ووٹ کو ڈینٹ ڈالنا مشکل نظر آتا ہے۔ باقی جماعتوں کا ووٹ شاید اکا دکا سیٹ پہ فرق ڈال دے، لیکن کوئی میجر ڈفرنس کریٹ کرنے میں ناکام رہے گا۔ تحریک انصاف کو ہم نے بڑے غور سے جج کرنا ہے۔ تحریک انصاف یہ پہلا بڑا الیکشن لڑے گی جو وہ کہتے تھے ون پیج کے بغیر، اور اس کے بعد یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عمران خان نے بہرحال ایک ہائپ کریٹ کی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ کی ہے یا کسی اور پہ کی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا، لیکن ان کی تنظیمی سطح پر ناکامی سب کو پتا ہے۔ پنجاب میں شفقت محمود صاحب کو نکال دیا گیا ہے، جو کہ وسطی پنجاب کے صدر تھے، وہ امپورٹنٹ آدمی تھے، ان کی جگہ نئے لوگ آ گئے۔ بہت جگہ تحریک انصاف کے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ بہت نامور لوگ نہیں ہیں، وہ اپنے حلقے کی پالیٹکس میں بہت زیادہ مانے نہیں جاتے، اور پی ٹی آئی کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے حلقوں میں، اس پہ کبھی انہوں نے کام ہی نہیں کیا۔ ان کے پاس صرف ایک نریٹو ہے، اور وہ چوری ڈاکو غدار والا آپ کو سب کو ہی پتا ہے پاکستان۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا اس کی بیس پر، یہ پہلا الیکشن ہے اور ہم الیکشن کے بعد ہی فیصلہ کر سکیں گے کہ اس نریٹو کی پینیٹریشن عوام کے ذہنوں میں کتنا ہوئی ہے۔ اب یہ تو مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے۔ دیکھیے 2018 کے الیکشن جس طرح ہوئے وہ ہم سب جانتے ہیں، اس میں کیا کیا قباحتیں قدورتیں تھیں وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود نون لیگ 64 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی نیشنل اسمبلی میں، تو 64 سیٹیں بہت بڑی ہوتی ہیں، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی اس ساری صورتحال کے باوجود بننے میں کامیاب ہو گئی، اور زیادہ تر ان کا ووٹ بینک پنجاب میں ہے۔ اب جب کہ وہ حکومت میں ہے، اب جب لوگوں کو اپنے کام بھی کروانے ہیں، اب لوگوں کو، اور پنجاب کے لوگوں کا رجحان بھی یہی ہوتا ہے، ضمنی انتخابات میں حکومت ہی جیتتی ہے، یہ ساری باتیں ہم سب لوگوں نے سنی ہے، تو تھوڑا سا ایڈوانٹیج نون لیگ کا ہے۔ لیکن جو عمران خان کے بیانیے پہ لوگ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ ابھی ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے۔ اچھا، عمران خان کا جو بیانیہ نا، تھوڑا سا اس پہ بھی آپ کی رائے لیتی ہوں میں ذرا۔ الیکشن، اور کیونکہ ہم اسپیسیفکلی اس کے بارے میں بات کریں، الیکشن ڈے کے حوالے سے بھی رئیس انصاری سے آپ کامنٹ کیجئے گا کہ حساسیت بھی ہے ایک ایسوسیٹڈ اس انتخاب کے ساتھ۔ ای سی پی نے رینجرز طلب کر رکھی ہیں، خان صاحب کہتے ہیں میں ہر پولنگ سٹیشن پہ 10 نوجوان لگاؤں گا، اور ہم میک شور کریں گے کہ وہاں پر دھاندلی نہ ہو۔ جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو اس سے بہت ساری چیزیں ہم خود سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کسی کو انسائٹ کر رہے ہیں وائلنس کے لیے، لیکن اگر آپ اس طرح کی انسٹرکشنز کے ساتھ وہاں پہ ینگسٹرز کو لگائیں گے تو کوئی نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خدا نہ خواستہ کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کامنٹ کریں کہ تیاری ایک تو کیسی ہے، اور کیا آپ کو کوئی خدشات ہیں؟ دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، معذرت، تو وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھیں۔ اگر اس طرح جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ ہم 10 لوگ میرے جوان وہاں کھڑے ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی بات کو دیکھیں گے کیونکہ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، اسی طرح اگر دوسری جماعت کے لوگ بھی 10 کھڑے کر دیں تو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ہر جگہ لڑائی ہو جائے گی۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جو امن و امان کا مسئلہ ہے وہ ان کو گورنمنٹ کو ہی سنبھالنے دے، کیونکہ تھوڑا حساس چل رہا ہے یہ معاملہ، دونوں کی سروائیول کا مسئلہ ہے اس وقت۔ کیونکہ جہاں تک میرا تجزیہ ہے کہ اگر زیادہ سیٹیں کافی نون لیگ لے گئی تو وہ اپنا ٹینور پورا کریں گے، اور اگر زیادہ سیٹیں عمران خان لے جاتے ہیں اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے تو یہ الیکشن قریب آ جائیں گے، تو یہ دونوں جو ہیں ان کے لیے تو ایک مارکا ہے پورا یہ۔ تو اس لیے اس قسم کے ابھی پچھلے دنوں جو ایک واقعہ ہوا جو تحریک انصاف کے دفتر کے آگے سے جب گزرے اور وہاں جھگڑا ہو گیا نذیر چوہان کا، اور وہ خاصا اس میں زخمی بھی ہوئے لوگ، فائرنگ بھی ہوئی، تو اگر اس طرح 10 لوگ یہ کھڑا کر دیں گے، 10 وہ کھڑا کر دیں گے تو یہ بہت ہی حساس معاملہ۔ اس لیے الیکشن کمیشن نے رینجرز کو بھی طلب کیا ہوا ہے، جہاں تک میری طرح ہے فوج کو بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے میں جہاں انہیں ضرورت پڑے ان کو لایا جائے گا۔ تو اس لیے وہ جو 10 لوگ تحریک انصاف کے کہے ہیں اس میں یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس چیز سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں، امن و امان سنبھالنا ان کا کام ہے، اور جو الیکشن کے دن اگر کوئی دھاندلی نہ ہو وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، ان کا عملہ وہاں موجود ہوتا ہے، جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں۔ اگر ایسے ہوگا تو پھر معاملہ ٹھیک رہے گا، اگر اس طرح لوگ کھڑے کیے تو یہ تو ہر پولنگ اسٹیشن میں لڑائی ہونے کا خدشہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ رضا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
जी बिल्कुल हूँ जी 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 यशवीन। जी आई वाज नॉट श्योर, आई थॉट मैं पहले चेक कर लूं। अच्छा, जब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की कि अगर इलेक्शन का नतीजा खान साहब के फेवर में नहीं आता तो वो कैसे बिहेव करेंगे, अगर आप उनकी अभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कही गई बातों को उठाकर देखें तो उनको आप कैसे एनालाइज करेंगे? आप कहेंगे कि क्या ये ऑलरेडी किसी डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं, जब वो ये कहते हैं कि ईसीपी हुकूमत के साथ, इंतजामिया हुकूमत के साथ मिली हुई है? जी जी, तो आप इसको किस देख तरह, जी आप इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं? आप समझते हैं कि वो पहले से ग्राउंड सेट कर रहे हैं, वो उनको अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि शायद वो नहीं वो मेजॉरिटी ले सकेंगे जो कि उनको दरकार है, या फिर आप समझते हैं कि दैट इज जस्ट टिपिकल इमरान खान नैरेटिव? देखिए दोनों चीजें हैं। एक तो ये है कि 10 सीटों के ऊपर तो इस वक्त तक के जो हमें इब्तदाई जो इत्तलात मिल रही हैं यहाँ लाहौर में और दीगर हलकों में, कि 10 एक तो सीटें ऐसी है कि जहां पे वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून आगे है। बाकी जो 10 सीटें जहां पर पिछले इंतखाबात में, आप याद रखिए कि 2018 में काफी सारे आजाद उम्मीदवार इन सीट्स के ऊपर मुंतखब हुए थे, कुछ उनमें से नून में शामिल हो गए हैं और कुछ टिकट होल्डर्स बदल गए हैं। तो बाकी 10 सीटें ऐसी हैं कि जहां पर इनका मुकाबला है, कम से कम 4-5 सीट्स तो ऐसी हैं जहां पे पीटीआई आगे है। तो अभी सवाल ये कि वो उनको खुद भी ये इतलात तो दी होंगी उनके कैंडिडेट्स ने कि भाई आपको मेजॉरिटी तो मुश्किल है मिले, तो उन्होंने कहा मैं पहले से ही जरा इसकी एक ग्राउंड बना दूं कि ये तो सब कुछ वो हो रहा है, धांधली हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो असल बात तो ये है इसके पीछे। लेकिन उसके साथ आपको पता है कि खान साहब की तो हमेशा से ये एक रविश रही है कि हंगामा ऐसा बर्पा करो कि सब उनकी तरफ तवज्जो, उनके बयानात जो हैं वो सच्चे हों झूठे हों, वो मीडिया की हेडलाइंस बने। ये एक खास हिकमत अमली है जो उन्होंने अपनाई हुई है अपनी सियासत में भी, इलेक्शंस के हवाले से भी, और वो उसके ऊपर कारबंद है अभी भी। आप जैसे देख लीजिए कि जब से यहाँ पे मामलात हुए 2-2.5 महीने से उनकी हर बात कही हुई, पहले अमेरिकी साजिश, अमेरिकी खर्च, फिर न्यूट्रल जानवर, आप देखें ना कैसी कैसी उन्होंने बातें फैलाई हैं। और यकीनन फिर मीडिया भी जो है वो उनके पीछे आ जाता तो फिर उसको और हवा नहीं, लेकिन रजा भी आप एक बात कह रहे थे, आप कह रहे थे एक टेस्ट केस भी है, ये पता चलेगा कि खान साहब का नैरेटिव जो है वो कितना मकबूल है, या आई डोंट नो अमार साहब कह रहे थे या आपने कहा। तो ये जो बात अभी आप कह रहे हैं कि जो इतना फ्रीक्वेंट स्विच है नैरेटिव के अंदर, डोंट यू थिंक कि ये भी इंडिकेट करता है इस चीज को कि बयानिया सेल नहीं करता तो उनको स्विच करना पड़ता है? जी बयानिया तो देखिए ना, वो बयानिया की शेल्फ लाइफ होती है ना, वो एक्सपायरी डेट होती है। 2-3 हफ्ते के बाद वो पिट जाता है जब आपको खत नहीं मिलता, कोई साजिश का सबूत नहीं मिलता। मुल्क के देखे ना, मुल्क की फौज, मुल्क की आईएसआई कह रही है कोई साजिश नहीं हुई। एक बार 2 बार वाज़े अंदाज में DGISPR ने इसका जो है इसके ऊपर 2 बार एक्सप्लेन किया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ने 2 बार किया है। अब बात यह कि क्या इमरान खान साहब के पास उनसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्या वो उनसे भारी है? कतई नहीं। अवाम इतने बेवकूफ तो नहीं है ना, उनको पता है कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो मुल्क का दिफा कर रही हैं और वो दिफा करना जानती हैं। और ISI जो है वो इंटेलिजेंस में उसके पास फॉरेन इंटेलिजेंस भी होती है, तो इसलिए कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका इस बारे में ये ख्याल है। अच्छा अमार साहब, मैं डिफीटिस्ट माइंडसेट की जो बात कर रही हूँ, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब वाले मामले को भी एनालाइज कीजिए कि वो तो डिफीटिस्ट माइंडसेट में एक कदम और भी आगे चले गए। उन्होंने कहा जी हार जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कंटेस्ट तो करना चाहिए। अब देख लें पिछले इंतखाब में क्या हुआ, मुझे मेरी अपनी पार्टी ने यहाँ से हरा दिया। तो ये क्या कोई तफरीक भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर व्हेन इट कम्स टू पंजाब एंड साउथ पंजाब? देखिए, जाहिर है तहरीक इंसाफ सिर्फ एक शख्स का नाम है और वो शख्स है इमरान खान। अगर आप तहरीक इंसाफ में से उनका नाम निकाल दें तो पीछे कोई आपको बड़ा लीडर नहीं निकलता। और ये जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, जैसे फवाद चौधरी साहब आजकल गवर्नर राना सनाउल्लाह के हवाले से कहा कि वो केस गलत बना था, 1-2 और लोगों के भी इस तरह बयानात आए। जो लोग हुकूमतों के मज़े लूट चुके होते हैं, वो जब हुकूमतों में नहीं रहते तो अपनी जानें बचाने के लिए या अगली हुकूमत के साथ मामला दुरुस्त करने के लिए इस तरह के बयानात देते ही हैं। और हर पार्टी में इस तरह के लोग होते हैं। खान साहब की जो कैंपेन है उसके अंदर भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो बेसिकली ना, आप जब शिकस्त आपको नज़र आ रही हो तो फिर आपके अंदर एंगर पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। उन्हें सबसे ज़्यादा बड़ा दुख जो है वो ये है कि इदारे क्यों न्यूट्रल हो गए।
اور ہمارے جیسے لوگوں کی دہائیوں کی یہ خواہش تھی کہ کوئی وقت ایسا ہے جب ہماری فوج کا تعلق سیاست سے نہ ہو. یہ بات بالکل صحیح ہے اور وہ نیوٹرل ہو جائیں تو خدا کا شکر ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی, وہ ان کو مسلسل آئین شکنی کے لیے مجبور کر رہے ہیں. دوسرا جی بالکل, انہوں نے ایک دو دن پہلے کہا جی مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہیں, مذاکرات ہو سکتے ہیں. اچھا مجھے نا اس سیگمنٹ کے لیے رضا کو تھینک یو کہنا ہے. رضا نے اتنی دیر کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہو سکتے تھے. میں ایک سوال ان سے پوچھتا ہوں, پھر مجھے بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے میں عمار صاحب آپ سے مزید اس ایشو پر کامنٹ لوں گی. رضا میں چاہتی ہوں آپ جاتے جاتے ایک کامنٹ ضرور کر جائیں. ایک بہت ہی افسوسناک انسیڈنٹ ہم نے دیکھا کہ بھیرا میں ہوا ہے. احسن اقبال صاحب فیڈرل منسٹر ہیں, وہ ایک بہت قداور سیاسی شخصیت ہیں اس ملک کی, ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق, ان کی والدہ کا ایک نام اور مقام. اور میں کہتی ہوں اگر یہ سارا بیک گراؤنڈ نہ بھی ہو, کسی بھی انسان کے ساتھ سو کالڈ پڑھا لکھا طبقہ اگر ایک ملک میں اس طرح بیہیو کرنا لگ جائے, ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ہماری جو انٹالرنس کا لیول ہے ہم کہاں پہنچ گئے؟ رضا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں بالکل ہوں. جی جی رضا, میں آپ سے سوال کری تھی احسن اقبال صاحب والے انسیڈنٹ پہ. میں چاہ رہی تھی کہ آپ ذرا کامنٹ کر دیں اگر, کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ایک ہم نے چیز دیکھی. جی انفارچونیٹ تو میں کہتا ہوں کہ بہت, آپ نے تو بڑا ڈپلومیٹک اور مہذب لفظ استعمال کیا ہے. یہ تو انتہائی گھٹیا اور اخلاق باختہ حرکت تھی جو ہم نے دیکھی, اور یہ بدقسمتی سے پہلی بار تو نہیں ہو رہا, یہ ایک روش بن چکی ہے. دیکھیے احسن اقبال صاحب وہ ہیں جن کو کہ پہلے ایک شدت پسند نے گولی ماری اور وہ بال بال بچے, ہسپتال میں میرے اللہ نے ان کی جان بچا لی, خدا ان کو لمبی عمر دے. اور اب ایک دوسری شدت پسند پڑھے لکھے سو کالڈ برگر شدت پسندوں نے آ کر تو باقاعدہ ان کو گالی گلوچ کیا. ان کے گرد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے انہوں نے وہ یہ دیکھیے تشدد جو ہوتا ہے وہ صرف گولی اور مار پیٹ نہیں ہوتا, یہ الفاظ کا, لفظوں کا, یہ بھی اور چناؤ اور بدتمیزی اور بد تہذیبی بھی تشدد کی صورت میں آتی ہے. یہ تشدد کی سیاست ہے جس کو کہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک بھی آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے ایک بھی کسی سینئر رہنما نے اس کی مذمت نہیں کی. کم از کم یہی خان صاحب بھی کر سکتے تھے, لیکن خان صاحب نے شاید یہ اسی طرح کی تربیت اخلاقی کی ہے اور وہ شاید انکریج کرتے ہیں اس چیز کو کہ ایسی بات کی جائے تاکہ ان کے حواری جو ہے وہ ان کے سیاسی مخالفین کو برا بھلا کہیں, مستقل کہتے رہیں. تو میں اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے احسن اقبال صاحب کا رویہ جو تھا بالکل انہوں نے آگے سے کوئی رسپونڈ نہیں کیا, بڑی گریس سے ہینڈل کیا ہے. اور یہ سیاسی کلچر جو ہے یہ تشدد والا یہ ختم ہونا چاہیے. کل کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر تو ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا نا. بالکل ٹھیک ہے. جو ابھی آپ بات کریں کنڈیم کرنا چاہیے. جو افسوس کی بات ہے کہ جو نعرے بازی وہ کر رہے تھے, جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے, وہ تو ہم بڑے عام پاکستان تحریک انصاف کی پبلک ریلیز میں سنتے ہیں. خان صاحب اس طرح کے نعرے, ان کے لیڈرز اس طرح کے نعرے خود لگوا رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہی وہ اس کو کنڈیم کریں گے. آپ کا بہت شکریہ رضا, آپ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود رہے. عمار مسعود صاحب اور رئیس انصاری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آ کے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. صرف رائل اے سی ٹی سی فینز میں ہے ٹربو سپیڈ اور ڈیمر کی بھی ضرورت نہیں. پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینز کے سنگ. رائل ساتھ زندگی بھر کا. بڑی عید کا اصل مزہ اپنوں کی خوشیوں میں ہے, تو اس خاص دن اپنوں کے ساتھ بڑی عید کا اصل مزہ بانٹو. عید مبارک. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں.
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے. احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ایک شرمناک سانحہ ہوا, انسیڈنٹ ہوا, اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں سینئر تجزیہ کار ہیں ظفر اللہ خان صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا بھی, آپ کے وقت کے لیے. سر بیفور یہ جو انسیڈنٹ ہے احسن اقبال صاحب والا, اس پہ کامنٹ کریں کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو ہونے والے بائی الیکشنز, میں چاہتی ہوں ایک کامنٹ سر اس پہ بھی آپ کر دیجیے گا کہ کیا امپورٹنس آپ سمجھتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ان ضمنی انتخابات کی, کیونکہ ہمارے سارے پینلسٹ پہلے جو یہاں پر موجود ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نارملی جو امپورٹنس اٹیچڈ ہوتی ہے یا جتنی اہمیت دی جاتی ہے اس سے بہت زیادہ اہمیت ہے ان بائی الیکشنز کی, کیونکہ ظاہر ہے پنجاب کا میک اور بریک والا الیکشن ثابت ہوگا یہ بائی الیکشن. بہت شکریہ, اور یقیناً یہ بہت اہم الیکشن ہے. اس کی بنیاد پہ ہمیں نظر آئے گا کہ پنجاب حکومت کا مستقبل کیا ہے, اور پنجاب کی سیاسی ریاضی کچھ ایسی ہے کہ پلڑا کسی طرف بھی جا سکتا ہے. لہذا اگر دیکھا جائے تو یہ 20 نشستیں, ان میں سے زیادہ تر پر 2018 میں آزاد امیدوار جیتے تھے جو جہاز کے ذریعے حکمرانی کے پلیٹ فارم پہ پہنچے تھے. اب کے حقائق یہ ہیں کہ وہاں سیاسی اتھل پتھل ہوئی ہے. سیاسی جماعتوں کے جو اوریجنل امیدوار تھے کہیں وہ خائف نظر آتے ہیں, کہیں وہ اپنی پارٹی کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو پنجاب کی پالیٹکس پاکستان کی پالیٹکس کو ڈیفائن کرتی ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں 2 اسمبلیاں کام کرتی رہیں, 2 گورنر موجود رہے. اگر پی ٹی آئی کے نقطہ نظر کو تسلیم کریں تو 2 چیف منسٹر رہے. یہ آئین کے ساتھ ایک بدترین مذاق تھا. میری تو آرزو یہ ہوگی کہ 17 جولائی کو عوام اگر پاکستان کے دستور اور اپنے جمہوری مستقبل کو عزیز رکھتے ہیں تو انہیں واضح فیصلہ دینا چاہیے کہ وہ پارٹی اے کی طرف جانا چاہتے ہیں, پارٹی بی کی طرف جانا چاہتے ہیں. مشکل ترین صورتحال یہ ہوگی کہ اگر یہاں بھی سپلٹ مینڈیٹ آیا تو شاید پنجاب کی سیاست ڈاواڈول ہو جائے. اچھا, میں آپ تینوں شرکا سے ایک راؤنڈ لینا اسی چیز پر چاہتی ہوں. پہلے آپ ہی کہہ دیجیے ظفر اللہ صاحب کہ آپ کے کوئی ہوتا ہے نا ایک انالیسس کی بنیاد پر کوئی پریڈکشن ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں مکس مینڈیٹ آئے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی آپ کو میجورٹی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, جب کیمپین ہوتی ہے, کیمپین آج تک آپ کسی ایسی سیاسی جماعت کا بھی خالی جلسہ نہیں دکھا سکتے جس نے شاید ایک سیٹ بھی نہ جیتی ہو, کیونکہ ہر کنسٹیچوئنسی کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ ڈائنامک کس انداز میں سیٹل ہوتے ہیں. میری اپنی پریڈکشن اگر آپ کہیں تو میں یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ پنجاب کو فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے آنے والے سیاسی منظرنامے کے لیے, تو وہ یقیناً ایک بہتر فیصلہ کریں گے اور اس سے بھلے عارضی طور پہ تھوڑا بہت استحکام آئے گا. ہمارے ساتھ رہیے سر. میں ذرا اسی پہ رئیس انصاری صاحب موجود ہیں, ان سے کامنٹ لے لوں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, مکس مینڈیٹ آئے گا یا آپ کسی ایک جماعت کو, ایک سائٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ میجورٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے, ایک جماعت تو میجورٹی کام جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. جس طرح رومی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ جو ہمارا انالیسس ہے اس میں 10 جو سیٹیں اطلاع آ رہی ہے کہ نون لیگ جو آگے ہے وہ اس طرح ہے کہ اس میں آپ دیکھیں تقریباً 10 کے قریب سیٹیں آزاد لوگ جیتے تھے, جن میں شیخو پورہ ہے, ملتان جہاں شاہ محمود قریشی کے بیٹے الیکشن لڑے وہ بھی آزاد جیتا تھا, 2 جھنگ میں ہے, اسی طرح سائیوال میں ہے. تو ان لوگوں کی ایک اپنی ورتھ تھی, جو آزاد جیت کے شامل ہوئے تھے ان کی اپنی ورتھ تھی. اس میں کچھ لوگ تحریک انصاف کے لوگوں نے انہیں ووٹ ڈالا ہوگا, کچھ لوگ مسلم لیگ کے بھی ہوں گے, تو وہ اپنی ورتھ پہ جیتے تھے. اب ان کی ورتھ تو اپنی موجود ہے بالکل, لیکن اس کے ساتھ اس سے نون لیگ کے ووٹ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو ان کی ایک جو اطلاعات آ رہی ہیں جو ہمارے ہم دیکھتے ہیں اس میں وہ نظر تو آگے آ رہے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا, دوسری طرف ضرور دیکھنا ہوگا کہ لوگ یہ بھی بعض اوقات سوچتے ہیں کہ جو لوگ پہلے آزاد ہو کر یا تحریک انصاف میں تھے اور دوسری طرف جا کے الیکشن لڑ رہے ہیں
اس سے بھی ذہن پلٹا مارتا ہے ووٹرز کا. ایسی بات نہیں ایسی بات ہے نہیں کہ ہم ہے. بالکل یہ کہہ دیں کہ جو ظاہر ہے حتمی طور پر تو کوئی کہنا ہوا. مشکل ہے, یاد رکھیے ممکن نہیں ہے, وہ تو الیکشن ڈے میں ہی پتہ چلے گا. عمار مسعود صاحب بریفلی کہہ دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو اگر یاد ہے تو 2018 کا انتخاب میں نے اور آپ نے اکٹھے کور کیا تھا اور تب بھی ہم نے اسی طرح سے پریڈکشنز کی تھی. ویسے مجھے یاد ہے کہ آپ جیت گئے تھے, اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں, بتا دیں. اچھا دیکھیے, حکومت کی طرف سے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں. کچھ وزراء کہہ رہے ہیں 12-13 سیٹیں کنفرم ہیں. رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 16 سیٹیں ہم جیتیں گے, 4 سیٹوں پر مقابلہ سخت ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں 18 سیٹیں ہروائی جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے ان میں سے کوئی حتمی اندازہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن ایک بات یہ ضرور کی جا سکتی ہے کہ نون لیگ کا بہرحال پلڑا بھاری ہے. وہ حکومت ہیں, انہیں اس طرح کے الیکشن لڑنے کا تجربہ بھی ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ الیکشن میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, تو وہ ایک لوگ ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ کلیئر مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کی طرف سے آئے گا. اچھا ظفر اللہ صاحب سے میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا اسپیشلی کہ آپ ہمیں جوائن کریں, اور جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ احسن اقبال صاحب, میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک سینئر سیاستدان وفاقی وزیر ہیں, ان کا سیاسی قد کاٹ ہے, اور نہ بھی ہو کسی شخص کا کسی بھی انڈیویجول کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرنا جس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کیا گیا شرمناک ہے. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کریں, یہ کس قسم کی ایک گراوٹ ہے معاشرتی ہماری کہ یہ کچھ آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے, فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ جہاں تک میری رائے ہے تو میں واشگاف الفاظ میں اس کلچر کی مذمت کروں گا. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے گزشتہ چند برسوں میں بڑی غیر سیاسی نسلوں کو پروان چڑھایا ہے, جن کو کوئی شعور نہیں ہے کہ پاکستان کا دستور کیا ہے, پاکستان کی سیاست کیا ہے, پارلیمان کی عزت کیا ہے. اور سیاسی صحت تو ہماری قوم کی عرصہ دراز سے خراب ہوتی چلی آ رہی, اب اس کے ہمیں ذہنی صحت کے خراب ہونے کے آثار بھی نظر آتے ہیں. اگر ٹاپ سے زہر آلود بیانیہ آئے گا تو عام ورکر کی وہ پولیٹیکل اور ایجوکیشنل کیپٹل نہیں ہوتا کہ وہ ہر بات کو بڑے اچھے انداز میں فہم و ادراک کر سکے, بلکہ اس کی وجہ سے ہمیں پبلک اسپیئر میں وائلنس نظر آتی ہے. تیسرا, اس سارے پہلو کا سیاستدان اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں پبلک سپیسز میں, وہاں پہ ان کے ساتھ مکالمہ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ سوال ہو سکتا ہے. ریسٹورانٹ ہو جہاں آپ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں, خود جائیں, یہ پرائیویٹ سپیسز ہوتی ہیں, اور دنیا کا ہر مہذب ملک پرائیویٹ سپیسز میں لوگوں کو پروٹیکشن عطا کرتا ہے. لیکن ہماری سیاست میں گراوٹ کا یہ مرحلہ آیا ہے کہ یہاں تو اب احتجاجی مظاہرے بھی سیاسی شخصیات کے گھروں کے سامنے ہوتے ہیں. یہ بڑا خوفناک کلچر ہے اس منقسم معاشرے میں, اور اس کے نتائج بڑے خوفناک آئیں گے. یہ کہا جائے کہ صرف بدتمیزی ایک سیاسی جماعت کی میراث ہے یا وہ واحد اس پہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس رکھتے ہیں, تو شاید ابھی تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ میچور سیاسی جماعتیں اس دلدل میں نہ اترنا چاہیں, لیکن اگر وہ ان کے کارکنوں کے جذبات بھی ایسے ہو گئے تو پاکستان کا آلریڈی جو ایک ڈیوائیڈڈ منقسم سیاسی سماج ہے اس میں تلخیاں بڑھیں گی. لہٰذا اب میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں, میں 90 سے پارلیمنٹ کو کور کر رہا ہوں. جب احسن اقبال صاحب پہلی بار آئے تو میں نے ان کو زیادہ وقت لائبریری میں پایا پرانی پارلیمانی تاریخ پڑھتے ہوئے. انہوں نے بڑا بھرپور پارلیمانی کردار بھی ادا کیا, اور ایگزیکٹو میں بھی انہوں نے ہمیں بڑے مستقبل بین قسم کے ویژن 2045 کی صورت میں تصورات دیے. کاش ہم اپنے تعلیمی اداروں میں پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز کے بارے میں پڑھاتے, تو عین ممکن ہے کہ یہ جو گمراہ نئی نسلیں ہیں جو بظاہر سیاسی نظر آتی ہیں لیکن مکمل طور پہ سیاسی شعور سے عاری نظر آتی ہیں, تو شاید انہیں کوئی معلومات ہوتی, ان کا کوئی نالج ہوتا, وہ اپریشیٹ کر سکتے کہ کس شخص نے قوم کی کیا خدمت کی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ انفارچونیٹ بات یہی ہے نا, جو بات ابھی رضا صاحب بھی کر رہے تھے, عمار صاحب کے چور ہے, بس ایک نیریٹو ہے جو خان صاحب دہراتے چلے جا رہے ہیں, اور زیادہ جو افسوس کی بات ہے, عمار صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ زیادہ اس کے اندر ینگسٹرز نوجوان ہم دیکھ رہے ہیں, اور احسن صاحب نے شروع میں ان کو چپ کرانے کی بھی کوشش کی, اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں, لیکن وہ جس ایک عجیب سے انداز سے ان کے اوپر نعرے بازی کر رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, جملے
कस रहे हैं, किस तरह से सर इस पे आप कमेंट करेंगे? देखिए, ये तहरीक इंसाफ का इसमें दोगलापन भी है। फर्ज कीजिए एहसन इकबाल की जगह कोई पीटीआई का मिनिस्टर वहां पे खड़ा, जो भेरा इंटरचेंज पे वहां कॉफी शॉप से कॉफी लेते हुए उसकी तस्वीर आ जाती, तो इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला देने थे कि देखिए एक सरकारी पोस्ट पर एक मिनिस्टर खुद कॉफी खरीद रहा है, अपनी जेब से पैसे निकाल के 30 रुपए पेश कर रहा है, ये होती है रियासत मदीना, ये होता है इंसाफ। ये इस तरह की बातें होनी की। लेकिन इस कदर नफरत, इस कदर शिद्दत हमारी माशरे में आ गई है। मुझे बड़ा दुख होता है। एहसन इकबाल साहब को मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। यही सियासतदान गोलियां भी खाएं, गालियां भी खाएं, तो इस बात की समझ नहीं आती। इसमें इसका लोगों को, जो लोग ये कर रहे हैं, उन्हें इस बात का जरा भी इदराक नहीं है कि ये आग जो आज किसी के घर में देखकर वो खुश हो रहे हैं कि अगर आग बढ़ गई तो उनके गिरहबानों तक पहुंचेगी। लोग उनसे भी सवाल करेंगे। पाकिस्तान में कोई शख्स जो है वो ईमानदार नहीं बचेगा, इसलिए कि हर शख्स से लोग ये सवाल करेंगे, तुमने ये साइकिल कैसे ली, तुमने मोटरसाइकिल कैसे ली, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम गद्दार हो, तुम काफिर हो। इमरान खान ने तो देखिए जिस तरह की जुबान जलसों में इस्तेमाल की है, जो उनका बयानिया है, जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, वो सारा इसी नफरत की सियासत के ऊपर मुंतज होता है। अब अगर उनकी सियासत में से नफरत, इल्जाम और धमकियां और धौंस निकाल दी जाए तो कुछ भी नहीं बचता। ऐसा ही है, बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। और नौजवान नस्ल जब इस तरह के एक उसके ऊपर ट्रैक पे चलती हुई नज़र आती है तो और भी ज़्यादा तकलीफ इसलिए होती है कि ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है और हम इनके अंदर जिस किस्म की इंटॉलरेंस चल रहे हैं, इसका नतीजा बाद में मुल्क को क्या भुगतना पड़ सकता है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा उस पर भी सोचने की ज़रूरत है। अपनी ज़ाती मफाद और पॉलिटिक्स से बालातर होकर कुछ चीज़ें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। हमारे साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही आखिर में कि यही सियासतदान है, ये गोलियाँ भी खाएँ और ये गालियां भी खाएं। ये बहुत एक ज्यादती की बात है और ये एक सोचने का मकाम है इस मुल्क की पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल के लिए कि कहीं तो लाइन ड्रॉ करें। तनकीद जरूर करें, तनकीद सबका हक है, लेकिन तनकीद भी किसी दायरा कार में अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया अमार मसूद साहब आपका, सर आपके वक्त के लिए। रईस अंसारी साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जफरुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया सर आपका। और रज़ा रूमी के बहुत शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में वो हमारे साथ मौजूद रहे। सभी मेहमानों के शुक्रगुजार हैं। आज का ईद से पहले हमारा आखिरी शो है। मेरी और हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अपने घर वालों के साथ ईद की खुशियां मनाइए, लेकिन एट द सेम टाइम कोविड के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनका भी ख्याल कीजिए, माइंडफुल हों, बड़ी गैदरिंग्स को अवॉइड करें। बड़ी गैदरिंग्स अगर हैं तो SOPs का ख्याल करें, क्योंकि केसेस में फिर से एक मरतबा हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली इजाफा हो रहा है। लाइक आई सेड कि एक मरतबा फिर से हम सब की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के प्रोग्राम से बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।